الحمدللہ اللہ اکبر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں خونزادہ دین محمد اسلام قبول کریں. بہت اچھا لگتا ہے اللہ رسول کے پیار میں جو بھی کام کیا جائے اس کی کوئی قیمت نہیں. کیا مزہ ہے اللہ رسول کی محبت کے لیے جو کام کیا جائے نا, لاجواب ہے. میرے پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. میرا ایڈریس نوٹ کریں. میں کراچی بیٹھتا ہوں, بادر آباد, 4 مینار چرونگی ساتھ ہی پہلی گلی ہے, کونے میں سیلانی والے سینٹر میں میرا دارہ ہے. نیچے گیٹ پہ بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد روحانی علاج کا, وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 روزانہ, اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہے. اس ٹائم آ جائیں. بخار والا بخار کی حالت میں ہے, درد والا درد کی حالت میں آ جائے. آج کا پروگرام میں نیک ساس پہ کر رہا ہوں. ہمارے پاس ایک بزرگ خاتون آئی, کچھ کم و بیش 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اس کے چہرے پہ جھریاں بہت تھیں, گوشت لٹکا ہوا تھا. تو مجھ سے اس نے کہا کہ حاجی صاحب کوئی اس کا علاج ہے کہ یہ ختم نہ ہو مگر تھوڑی سی کم ہو جائے. لوگ انجیکشن لگوا کے سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن وہ بعد میں بہت برا ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے دوائیاں دی جو ہم نے اسپیشل آئل بنوایا تھا, تو وہ اسپیشل تیار جو کیا تھا وہ ان کو میں نے دے دیا. دینے کے بعد انہوں نے استعمال کیا, 1-2 مہینے استعمال کیا. استعمال کرنے کے بعد جب وہ آئیں تو میں نے دیکھا تو جھریاں بہت کم تھی. بہت خوش تھی, بہت پیار کرنے والی خاتون. وہ بزرگ کی محبت کا جواب نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ بڑے خلوص سے, بڑے پیار سے, محبت سے آ کے بولے کہ آپ کون زیادہ حاجی دین صاحب السلام علیکم. بہت اس کی زبان سے الفاظ بڑے پیارے لگتے تھے. آج میں ضروری کام سے آئی ہوں, آپ سن کے خوش ہوں گے. میں نے کہا اللہ کرم کرے جی, اچھی بات کو سن کے کون خوش نہیں ہوتا ہے. اس نے بولا کہ جو میں نے آئل لیا تھا اس سے میرا رزلٹ یہ ہے کہ آج میں بہت بہتر ہوں. اور میری بہویں ہیں, اور ہر بہو کے ساتھ تھوڑی بہت پرابلم ہے چہرے کی, کہیں چمڑی لٹک گئی, کہیں داغ ہے, کہیں کچھ ہو رہا ہے, کہیں نشان پڑ رہے ہیں. تو اس کے لیے میں نے کہا سکتا. میں نے بہت کم ساسیں دیکھی ہیں جو کہ بہوؤں کو بہو ماننے کو تیار نہیں ہے, صرف سگی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرنے والی. اس بزرگ کو بھی کبھی بھی نہیں بھول سکتا. آئل لے کے گئی, جا کے استعمال کروایا, سب کے چہرے نکھر گئے, اچھے ہو گئے. کہنے لگی کہ یہ میں آئل اور لے جا رہی ہوں, یہ میری بہوؤں تو ٹھیک ہو چکی ہیں, ان کو میں دے دوں گی کہ آئل, لیکن کچھ میری دوستیں بھی ہیں ان کی بھی بہوؤں کے چہرے اچھے نہیں ہیں, تو میں چاہتی ہوں کو دے دوں. اس نے جا کے ان کو دیا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی, شفا دی, اچھا کر دیا. میں سوچتا رہا کہ یا اللہ, آج کل کے وقت میں ساس و بہو کا رشتہ اتنا ایسا ہے کہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد سے کم کہیں بھی نہیں. ایک کا دکھئی یہ نظر آتا ہے کہ ساس و بہو ماں بیٹی کی طرح دی, ورنہ اکثریت تو یہ عالم ہے کہ روز کے پھڈے. لیکن اس بزرگ کی ایک اچھے کردار نے, میرے پاس جو لوگ آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, مرد آتے ہیں, بچے آتے ہیں, میں ان کو ہمیشہ یہ ایک سکھاتا ہوں. دیکھو, ایک ساس جو ماں کا درجہ رکھتی ہے, ماں کی طرح پیار کرتی ہے, اس ساس نے اپنی بہو کو کیسا پیار کیا. اگر ساس کے سر میں بھی درد ہو جائے نا, ساری بہویں تڑپ اٹھتی ہیں, جی امی جی امی جی امی. اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے رب یہ ماحول ہر گھر میں دے دے. میں محبوب رب سے کہتا ہوں, اے رب العزت, یہ ماحول تو ہر گھر میں دے دے. ہر گھر کو جو تو جنت بنا دے, لڑائی جھگڑا فتنہ فساد دفن ہو جائے, محبت ہی محبت, پیاری ہی پیار ہو. یہ زندگی بڑی پیاری. تو اس نیک ساس کا جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے, اس کا کوئی جواب نہیں. پھر ایک اور واقعہ بھی حال ہی کچھ دن پہلے آئے, رمضان سے کچھ دن پہلے. ایک بزرگ, بہت ہی پیاری نورانی شکل والی بزرگ خاتون ہے. اس نے آ کے اپنا علاج کروایا. علاج کروانے کے بعد وہ ٹھیک ہوئی. پتا ہے کہ میں کتنے وقت سے کتنی پریشان تھی. کچھ عرصہ گزرا تو بولا جی مجھے پھر کچھ پریشانی ہے تو مجھے دوائی کی ضرورت ہو. آ کے دوائی لے کے گئی. جب لے کے گئی علاج کروایا تو خوشی اس بات کی ہے کہ اس عورت نے 2-4 لوگوں کی خدمت مدد تو کی ہے. جب 2-4 لوگوں جو دوائی اس نے لے کے دی ہے, اس نے کہا جی صاحب یہ پیسے میری طرف سے رکھیں, یہ کسی غریب کو دوائی دے دینا. اچھا لگتا ہے اگر لوگ ایک دوسرے تعاون کریں. آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم دنیا کے ساتھ کریں, تو میرا پہ یقین ہے کہ ہم کافی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. دنیا کو پورا نہیں کر سکتے لیکن مدد کر سکتے ہیں. اس بزرگ کی بات بڑی پیاری ہے. اب مزے کی بات یہ, سب سے پہلے تو اس کے ڈرائیور سے سٹارٹ ہوا. اس کے ڈرائیور نے بولا کہ اس کو کچھ پرابلمس تھی تو اس کو دوائی دی.
وہ 2 دفعہ 3 دفعہ جو دعائیں دی الحمدللہ اپنے پاس سے دی، لیکن وہ انہیں پیسوں میں سے دعائی جاتی جو لوگ ہمیں کبھی دے دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی دے دیتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے آپ کو تحفہ، تو وہ اس کی ہم دعائی بنا کے لوگوں کو دے دیں۔ بتانے کا مقصد ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی ختم نہیں ہوتی، گناہ بھی ختم نہیں ہوگا، دونوں برقرار رہیں، لیکن دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ جنت حاصل کرنا بے تحاشا آسان کام ہے، مسلمان اور جنت فردوس آمنے سامنے، یہ جہنم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن جہنم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت ہے، دوسروں کی چیز پہ قبضہ کرنا، چوریاں کرنا، ڈاکے مارنا، قتل کرنا، لوٹ مار کرنا، وہ جہنم حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ کاش میرا رب ان کو یہ سمجھا دے، تجا ہاتھ جوڑ کے اپنے پیارے رب رسول سے کہ ہم سب کو، میں بھی اس میں، ہم لوگ ہدایت کے لیے پہلے میں بیٹھا ہوں کہ سب کو ہدایت نصیب کرے، وہ اس راستے کو چھوڑ دیں جو راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ اپنا لیں جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں، ہم سمیت تمام انسان، کسی کے پاس سونے کے اگر پہاڑ کھڑے، ایک دو نہیں لاکھوں، لیکن یقین مانیں اس کو اتنا ہی کھانا کھائے گا جتنا پیٹ میں جگہ۔ جب واپسی کا سفر ہوگا نا، وہ پہاڑ یہیں رہ جائیں گے، وہ نہیں ختم ہوں گے، لیکن انسان کی واپسی جس طرح آنے کے لیے سفر طے کیا تھا ماں کی کوکھ سے جنم کا، ایسے جانے کے لیے لحد کے لیے سفر تیار ہے۔ لحد قبر کو کہتے ہیں، آخری مقام، اس کے بعد کہیں نہیں جانا ہے، وہیں رہنا ہے۔ لیکن دنیا کی ہر چیز، بلڈنگ بھی یہاں رہ جاتی ہے، سونا چاندی رہ جاتا ہے، لوٹا ہوا مال بھی یہاں رہ جاتا ہے، رزق کے حلال جو ہمارے وہ بھی یہاں رہ جاتا ہے، لیکن جو فائلیں وہ یہاں نہیں رہتی، فائلیں وہ ساتھ جاتی ہیں، جہاں جائیں گے فائلیں ساتھ چلتی رہیں گی، وہ فائلیں نہیں رکیں گی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم سیدھا راستہ اختیار کر لیں، ساتوں مستقیم اختیار کر لیں؟ پیٹ میں تو اتنا ہی کھا جائے گا نا کھانا جتنا کی گنجائش ہے، پھر یہ رزق کے حلال کماؤ جتنا کما سکتے، لیکن جو لوٹا ماری ادھر ادھر سارا کچھ، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ بڑی محنت سے جہنم حاصل کیا جاتا ہے، جہنم بہت مہنگا ہے، آسانی سے نہیں ملے گا، اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے رب سے کہ اللہ ہم سب کو جنت فردوس دے، صراط کو مستقیم دے، ہر برا راستہ ہمیں بچا دے، برے راستے سے ہمیں گمراہ تباہی سے بچا دے، اشتر تمام مولود کو شفا دے، مکمل شفا دے، سب کی روزی کو شادہ کر دے، ہمیشہ کو شادہ کر دے۔ رب سے دعا اللہ تو مجھے بے حساب دولت دے، اور میرا رب سے وعدہ ہے کہ یہاں پر میں دعائی فری کر دوں۔ اللہ مجھے بے حساب دولت دے، میرے رب سے میرا وعدہ ہے کہ میں تعلیم فری کر دوں۔ رب مجھے بے حساب دولت عطا کر دے، میرے رب سے میرا وعدہ ہے کہ میں کھانا پینا فری کر دوں گا لوگوں، ایسا نظام بنا دوں کہ دنیا میں کوئی شخص مجبور پریشان نہ ہو، جہاں جہاں ہماری پہنچ ہوگی مجبور پریشان نہ ہو، لیکن عزت نفس کے ساتھ، کسی کی بے عزتی کے ساتھ۔ ابھی بھی ہم جو یہاں پر علاج کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی پرانا جاننے والا جو آیا ہوتا ہے، تو یا کوئی ایسا سفید پوش ہوتے ہیں، سفید پوش ہو کے کان میں آسر کہہ دیتے ہیں یا پرچی پکڑا دیتے ہیں کہ جی ہمیں بیمار ہے، ہمیں دوائی چاہیے، مگر دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں کبھی وقت ان کو دوائی دے دوں، ان کے پیسے میرے پاس پہلے آ چکے ہیں، ان کی بے عزتی نہیں ہوتی، اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہم کرتے ہیں کہ کسی کا شانتی گاڑی کاپی لے کے اپنے پاس رکھتے ہیں دوائی کے لیے، 99.9% نہیں لیتے ہیں، جو بھی آتا ہے تو وہی دے دیتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے رہے تو اسے شفا دے، اسی بقا کر سلامتی کر، اللہ ہمیں بھی شفا دے، ہماری سلامتی بقا کر، ہماری نسلوں کو دنیا کا برافت جنت دے، دنیا کا عذاب سے بچا۔ ساری امت مسلمہ کے لیے یہ دعا کہ دنیا کا برافت جنت دے، دنیا کا برافت عذاب سے محفوظ کر۔ ساری کائنات کے انسان کی روزانہ دعا کرتا ہوں، ڈیلی دعا کرتا ہوں، اے میرے رب، جتنی بھی کائنات پہ دنیا ہے، جس مذہب سے بھی ہے، تو سب کو شفا دے، سب کو روزی کشادہ کر، سب کو صحت دے، خوشحال زندگی دے۔ مخلوق تمہاری ہے، چاہے وہ جس مذہب سے بھی ہے، لیکن میرا کام ہے دعا کر۔ ایمان مسلمان کے لیے مانگتا ہوں، جنت مسلمان کے لیے مانگتا ہوں، بخشش مسلمان کے لیے مانگتا ہوں، لیکن غیر مسلم کے لیے میں دعا مانگتا ہوں تو اللہ ان کو بھی رائے خدمات پہ لے گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہم سے بہتر مسلمان وہ ثابت ہوں، وہ ایسا ہوتا ہے، جس کی مثال ہے میرے دوستوں سے انگلینڈ میں سے واپس پاکستان آیا، اللہ اس کی بخشش کرے، دنیا میں نہیں، بہت نیک انسان تھا۔ شخص نے کہا کہ میں انگلینڈ میں تو ایک جگہ سے میں گزرا تو ایک غیر مسلم
بہت خوبصورت لڑکا جا تھا، میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو سامنے سے گزر رہا تھا، دعا اسلام ہوئی، جان پہچان تھی، تو میں نے جھولی پھیلا کے دعا کی، اللہ یہ مجھے بڑا پیارا لگتا، تو اس کو اسلام میں داخل کر دے۔ 3-4 مہینے بعد اس کے وہاں سے جب وہ مسجد نماز پڑھنے گیا تو اس سے اگلی صف میں وہ شخص کھڑا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، ان کے فارغ ہوا، گلے لگا، اسے پیار کیا، چوما چٹی ہوئی، اس نے بولا میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں اسلام سیکھ بھی رہا ہوں اور سکھا بھی رہا ہوں۔ میں اس لیے کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ میں کسی کے لیے دعا نہیں ہوتی ہے، سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو راہ ہدایت نصیب فرما۔ ممکن ہے، ہو سکتا نہیں ہے، 100% ہو سکتا ہے کہ جو بھی اگر اللہ آپ کی راہ میں آ جائے، آپ کو ماننے پہ آ جائے، رسول کو ماننے پہ آ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، وہ یقیناً ہم سے کہیں زیادہ بہتر مسلمان ہو، کیونکہ وہ اب پاک ہو چکا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پاک پیدا ہوتا ہے، ایسے اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ شخص پاک ہوتا ہے۔ جس کی ایک مثال ہے، تبلیغیوں نے مجھ سے ایک بات شیئر کی تھی آج سے 10 سال پہلے۔ وہ بہت بزرگ انسان تھے، تو اس سے مجھ سے کہا کہ ہم جرمنی میں تبلیغ کے لیے گئے، تو وہاں پر ایک ساتھ بہت موٹے تھے، ان کی 24 گھنٹے کی غذا 2 سلیج روٹی تھی، لیکن موٹاپا اتنا تھا کہ اس کے سائز کے کپڑے نہیں ملتے تھے، اس کو ہمیشہ کپڑے سلوانے پڑتے اور سال میں ایک پینٹ اور ایک شرٹ سلواتا تھا اور اسی میں زندگی گزارا تھا، وہ زندگی کا اس کا آخری وقت تھا۔ ہم نے کہا کہ تبلیغ میں چلیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس نے بولا کیا فائدہ دے سکتے ہو؟ اس نے بولا چلو تم دیکھ لو صحیح۔ اس نے بولا کہ میں کھانا کھانے لگ گیا تھا، میں اسلام قبول کر لوں۔ اب وہ ساری زندگی دکان میں بیٹھا تھا، جوتے کی دکان تھی، اس کے ساتھ وہ دکان بند کر کے چلنے پھرنے لگا، اوپر نیچے ہونے لگا، اسے بولا یہ بھی نماز پڑھیں، وہ بھی ساتھ ساتھ اوپر نیچے ہوتا رہے۔ اس سے ایک دن میں دوسرے دن اس کو بھوک لگنے لگی، اسے کھانا بھی کھانے لگا، وزن بھی کم ہونے لگا۔ اس نے بولا یار یہ تو مزہ بڑا پیارا ہے، اس میں 5 وقت ورزش بھی ہوتی ہے، اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں، پورا جسم بھی ورزش کر لیتا ہے اور اللہ کو بھی راضی کر لیتے ہیں۔ بولا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھا کے اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پہلی نماز پڑھی اور دوسری رکعت میں وہ دنیا چھوڑ چکا ہے، سیدھا جنت الفردوس میں داخل ہو گیا۔ پتہ اللہ نے اس کو انعام کیوں دیا؟ اس شخص کی زبانی سنا رہا ہوں، وہ شخص 65-70 سال کے بیچ کا تھا، اس شخص نے ساری زندگی میں جو بھی روٹی کمائی ہے، روزی کمائی ہے، اس نے یتیموں اور بیووں کی کفالت کی، یتیموں اور بیووں کی کفالت کی۔ اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آیا تھا، سیدھا جنت الفردوس میں سے داخل کر۔ کیا شان ہے اس میرے میں، جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب کی تکلیف ماری جن جات مصیبت چاہیے ختم شفا ملے۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو۔ یہ پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے، مجھے میٹنگ کو اجازت، فی امان اللہ۔